السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم نے فہم آیت القرآن حاصل کرنے کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 سے 14 کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی سورت نمبر 12 ہے۔ ان آیت میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے سچے خواب اور آپ علیہ السلام کے خلاف ان کے سوتیلے بھائیوں کی سازش کے بارے میں پڑھیں گے۔ ترجمے اور مفہوم سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ 10 بیٹے پہلی بیوی سے اور یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین دوسری بیوی سے تھے۔ یہ بیٹے اور ان کی اولادیں بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے سوتیلے بھائی ان سے شدید نفرت کرتے تھے اور بہت زیادہ حسد رکھتے تھے۔ سورہ یوسف کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے قریش مکہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے سوال پوچھا کہ بنی اسرائیل نے فلسطین کے ایک علاقے سے مصر کی طرف ہجرت کیوں کی؟ اہل عرب اس بات کو بالکل نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں جواب عطا فرما دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امتحان میں سرخرو ہوئے اور رسالت کی حقانیت کو پیارے اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا۔ آیت نمبر 1 سے ابتدا کرتے ہیں۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی میننگ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بے شک ہم نے اسے قرآن عربی اتارا کہ تم سمجھ سکو۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی بولی جانے والی زبان میں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق چونکہ عرب سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن عربی اتارا۔ آیت نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ آیت نمبر 4، جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ یا اباتی، یعنی اے میرے پیارے ابا جی، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنیا، یعنی اے میرے پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی چال چلیں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جمعے کی شب اور شب قدر میں دیکھا۔ 11 ستاروں سے مراد آپ علیہ السلام کے بھائی اور سورج چاند سے مراد والدین ہیں۔ آیت نمبر 6 میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو تسلی دی۔ آیت نمبر 6 میں، اور اسی طرح آپ کو آپ کا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور آپ کو معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت آپ کو بھرپور عطا کرے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی جیسے کہ اس نے اس سے پہلے آپ کے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً آپ کا رب بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی بنسبت ہمارے ابا جی کو بہت زیادہ پیارے ہیں، یعنی کہ آیت نمبر 8 میں، جبکہ انہوں نے یعنی کہ بڑے بھائیوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی یعنی کہ چھوٹا بھائی بنیامین بنسبت ہمارے ابا جی کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا جان صریح غلطی پر ہیں، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو جتانا چاہ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں، حسد اور بغض اور جلن کی وجہ سے کہتے ہیں، یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو، بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ یعنی ان تمام میں سے ایک نے ذرائع شفقت یہ تجویز پیش کی، وہ بھی ذرا ڈرتے ڈرتے، کیونکہ وہ دوسرے بھائیوں کی آتش حسد کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آیت نمبر 11 میں ہے، بھائیوں نے اپنے ابا جان سے کہا، یا ابانا، یعنی اے ہمارے ابا جان، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ یعنی کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اب اپنے ابا جان کو راضی کرنا چاہ رہے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔
آیت نمبر 12 میں اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے کھیلے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اپنے بڑے بیٹوں کی حسد کو سمجھتے تھے، آیت نمبر 13 میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت سے اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل ہی نکمے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حاسدوں کے حسد اور بغض سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں لے لے، آمین ثم آمین۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 سے 14 مکمل کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں ہم یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں کے ظلم اور ان کی طرف سے کیے گئے ظلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تسلی اور ڈھارس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مقصد کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم